آج ہم ارسطو کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی سوال پر غور کر رہے ہیں کہ چیزیں آخر بنتی کیسے ہیں، بدلتی کیسے ہیں اور فنا کیسے ہوتی ہیں۔ یہ سارے خیالات جو ہیں یہ اس کی کتاب تخلیق و فساد پر سے لیے گئے ہیں، آن جنریشن اینڈ کرپشن۔ یہ کتاب واقعی یوں سمجھے فطرت کے بالکل دل میں جھانکنے کی ایک کوشش ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ارسطو کے ان تصورات کو سمجھنا ہے، تبدیلی کیا ہے، عناصر کیا ہیں، یہ سب کیسے کام کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ بھئی اس سے پہلے کے فلسفی کیا سوچتے تھے اور ارسطو ان سے کہاں مختلف تھا۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ارسطو کے نزدیک کسی شے کا بالکل نیا وجود پانا، جسے وہ کمنگ ٹو بی کہتا ہے، اور کسی موجودہ شے کی صرف حالت بدلنا یعنی آلٹریشن، ان میں آخر فرق کیا ہے، اور پھر یہ کہ مادہ، عناصر اور کائنات میں یہ جو مسلسل تبدیلی ہے، یہ آخر آتی کہاں سے ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا اور میرے خیال میں بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا کسی چیز کا پیدا ہونا اور اس کی حالت کا بدل جانا، کیا یہ ایک ہی بات ہے یا الگ الگ ہیں؟ اچھا، قدیم یونانی مفکرین اس بارے میں کیا کہتے تھے؟ اچھا، اس پر قدیم فلسفہ میں اتفاق نہیں تھا۔ جو مفکرین سمجھتے تھے کہ کائنات کی بنیاد میں صرف ایک ہی عنصر ہے، جیسے تھیلز نے پانی کو مانا، ان کے لیے تو نئی چیز کا بننا بھی اسی ایک عنصر کی حالت میں تبدیلی ہی تھا۔ مطلب گویا سب کچھ پانی کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک آلٹریشن ہی سب کچھ تھی، کوئی حقیقی کمنگ ٹو بی نہیں تھا۔ ایک طرح سے ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایک سے زیادہ عناصر مانے، جیسے ایمپیڈوکلیس ہیں، اناکساگورس یا پھر لیوسپس اور ڈیموکرٹس کے ایٹم، انہوں نے ان دونوں میں فرق کیا۔ ان کے مطابق چیزیں ان بنیادی اجزاء کے ملنے، ایسوسیشن یا جدا ہونے، ڈسوسیشن سے بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر ایمپیڈوکلس کو لیں، اس نے 4 عناصر دیے: آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور 2 قوتیں بتائیں: محبت جو جوڑتی ہے اور نفرت جو توڑتی ہے۔ تو اس کے مطابق کوئی چیز حقیقی معنوں میں پیدا نہیں ہوتی، بس عناصر ایک خاص ترتیب میں جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس نظریے میں ایک مشکل تھی۔ وہ کیا تھی؟ یہ نظریہ جو روزمرہ کی تبدیلیاں ہیں نا، جیسے پانی کا گرم ہو کر بھاپ بن جانا یا لکڑی کا جل کر راکھ ہو جانا، ان کی وضاحت ٹھیک سے نہیں کر پاتا تھا۔ اگر عناصر خود ناقابل تبدیلی ہوں، یعنی اگر آگ ہمیشہ آگ ہی رہے گی اور پانی ہمیشہ پانی، تو پھر گرم ٹھنڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمپیڈوکلس کے مطابق تو عناصر بدلتے نہیں، صرف ملتے یا جدا ہوتے ہیں۔ پھر انیکزاگورس تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اصل عناصر لا تعداد قسم کے ہومیومیریز ہیں۔ ہومیومیریز یعنی ہر چیز کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو خود اسی چیز جیسے ہیں، مثلا گوشت کے ذرات، ہڈی کے ذرات۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ اس کے نزدیک مرکبات تھے۔ مگر وہ بھی تھوڑا الجھا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا تو ہے کہ عناصر متعدد ہیں، لیکن پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ وجود میں آنا اور حالت بدلنا ایک ہی چیز ہے۔ یہ بات اس کے اپنے نظریے سے پوری طرح آپ کہہ لیں میل نہیں کھاتی۔ تو یہ تو پہلے کے نظریات کی کچھ الجھنیں ہو گئیں۔ ارسطو نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ اس نے وجود میں آنے اور حالت بدلنے میں کیا واضح فرق بتایا؟ ارسطو کا کمال یہی ہے کہ اس نے بہت واضح فرق کیا، بہت کلیئرٹی سے بتایا۔ وہ کہتا ہے کہ حالت کی تبدیلی، آلٹریشن، تب ہوتی ہے جب کوئی بنیادی شے یا مادہ، سبسٹنس، اپنی شناخت قائم رکھتے ہوئے صرف اپنی کوئی صفت، کوئی کوالٹی بدلے۔ مثال کے طور پر ایک پیتل کا گول ٹکڑا ہے، ٹھیک؟ اسے آپ گرم کریں یا اسے چوکور بنا دیں، پیتل تو پیتل ہی رہا ہے نا، صرف اس کی شکل بدل گئی یا اس کا درجہ حرارت بدل گیا۔ یعنی اصل جوہر، سبسٹنس، وہ باقی رہتا ہے، صرف عرض یا صفت بدلتی ہے۔ بالکل، بالکل صحیح۔ لیکن وجود میں آنا، جسے وہ انکوالیفائڈ کمنگ ٹو بی کہتا ہے، وہ بالکل مختلف عمل ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب مادہ اپنی پوری ماہیت بدل دے، جب ایک شے مکمل طور پر فنا ہو کر دوسری شے بن جائے۔ جیسے ارسطو مثال دیتا ہے، پانی جب مکمل طور پر ہوا بن جائے، مطلب بھاپ بن جائے، یا غذا جب جسم میں جا کر خون بن جائے۔ یہاں پانی یا غذا باقی نہیں رہے، وہ کچھ اور بن گئے۔ یہ ہے حقیقی تخلیق۔ یہ واقعی ایک اہم فرق ہے۔ لیکن اگر ہم واپس ایمپیڈوکلیس پر جائیں، جس نے کہا تھا عناصر الگ ہیں اور بدلتے نہیں، تو ارسطو کے مطابق
اس نظریے میں آلٹریشن یعنی حالت کی تبدیلی کیسے ممکن ہوگی؟ سفید چیز سیاہ کیسے ہوگی اگر سفید اور سیاہ کے بنیادی اجزاء وہ عناصر تبدیلی نہیں ہو سکتے؟ یہی تو ارسطو کا ایک بڑا اعتراض تھا، بالکل یہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ متضاد حالتوں میں تبدیلی ممکن ہے، مثلا ٹھنڈا گرم ہو سکتا ہے یا کوئی چیز بڑھ سکتی ہے، گروتھ ہو سکتی ہے، تو آپ کو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ ان تمام تبدیلیوں کے تہ میں کوئی ایک مشترک بنیادی مادہ ہے، انڈرلائنگ میٹر، جو ان متضاد صفات کو قبول کر سکتا ہے۔ اگر عناصر بالکل الگ تھلگ ہوں اور ناقابل تبدیلی ہوں تو ان میں ایسی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ اچھا، ارسطو تو ایمپیڈوکلس کے نظریے میں تضاد بھی دیکھتا ہے۔ ایمپیڈوکلس ایک طرف عناصر کو ابدی اور ناقابل تبدیلی کہتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ وہ سب ایک واحد سے نکلے ہیں، ون سے۔ اور اگر محبت اور نفرت جیسی قوتیں صفات کو جوڑ یا الگ کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا کہ عناصر پر اثر ہو رہا ہے، وہ بدل رہے ہیں، جو کہ ایمپیڈوکلس کے اپنے اصول کے ہی خلاف ہے۔ اس ساری بحث میں ایٹمزم یعنی ڈیموکریٹس اور لیوسپس کا نظریہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے؟ انہوں نے تو ناقابل تقسیم ذرات کا تصور دیا تھا۔ جی ہاں، ایٹمزم ایک بہت آپ کہہ لیں طاقتور متبادل تھا۔ ڈیموکریٹس نے کہا کہ کائنات ناقابل تقسیم ٹھوس ذرات ایٹم یعنی نہ کاٹے جانے والے اور خالی جگہ ووئڈ سے بنی ہے۔ چیزوں کا بننا بگڑنا ان ایٹموں کے جڑنے اور الگ ہونے کا نام ہے، اور حالت کی تبدیلی وہ ایٹموں کی ترتیب گروپنگ یا ان کی جگہ پوزیشن بدلنے سے ہوتی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے زیادہ منظم وضاحت تھی کیونکہ یہ دونوں طرح کی تبدیلیوں کا احاطہ کرتی تھی۔ یہ ایٹم کا تصور یہ ہمیں ایک اور گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے نا؟ کیا چیزوں کو لامتناہی طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے یا کہیں جا کر ہمیں ایسی بنیادی اکائیاں ملتی ہیں جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتی؟ ارسطو اس بارے میں کیا سوچتا تھا؟ جی، یہ ایک کلاسیکی مسئلہ ہے۔ اسے تقسیم پذیری کا پیراڈاکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ مانیں کہ کسی جسم کو ہر نقطے پر تقسیم کیا جا سکتا ہے لامتناہی طور پر، تو آخر میں کیا بچے گا؟ کیا صرف ریاضیاتی نکات بچیں گے جن کا کوئی حجم، کوئی والیوم نہیں؟ اگر ہاں، تو حجم والی چیز ان بے حجم نکات سے کیسے بن سکتی ہے؟ اور اگر تقسیم کرتے کرتے کچھ بھی نہیں بچتا تو جسم عدم سے کیسے بنا؟ یہ تو واقعی ایک مخمصہ ہے۔ تو کیا ایٹم اس کا حل تھے؟ ایٹم پرستوں کے لیے تو یہی حل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تقسیم کا عمل لازماً ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے اور وہ حد ایٹم ہے۔ یہ ناقابل تقسیم بنیادی اکائیاں ہیں۔ یہ نظریہ ان کے لیے لازمی تھا جو وجود کو اجزاء کے ملنے اور بچھڑنے سے تعبیر کرتے تھے۔ افلاطون نے بھی تو ناقابل تقسیم اشکال جیومیٹریکل پلینز کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، افلاطون نے تیمایوس میں ناقابل تقسیم مستویات کا تصور دیا تھا، جبکہ ڈیموکریٹس کے ایٹم ٹھوس تھے۔ ارسطو نے ویسے ٹھوس ایٹموں کو ترجیح دی، لیکن وہ مجموعی طور پر ایٹمازم سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اس پر کئی سخت اعتراضات کیے۔ اچھا، کیا اعتراضات تھے؟ یہ تو آج بھی سائنس میں ایٹم کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، ارسطو کے اعتراضات اس کے اپنے فلسفیانہ نظام کے تحت تھے۔ پہلا سوال تو یہی تھا کہ اگر ایٹم ناقابل تقسیم ہے تو کیا ان میں صفات ہو سکتی ہیں؟ جیسے گرمی سردی، سختی نرمی۔ ڈیموکریٹس نے انہیں بنیادی طور پر شکل، سائز اور ترتیب سے پہچانا تھا۔ ارسطو نے پوچھا، صرف یہی کیوں؟ اگر ان میں وزن ہو سکتا ہے، جیسا ڈیموکریٹس نے مانا کہ بڑے ایٹم بھاری ہوتے ہیں، تو دوسری صفات کیوں نہیں؟ اور اگر ان میں صفات ہیں تو انہیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا چاہیے، یعنی وہ متاثر ہو سکتے ہیں، جو ان کی بنیادی ناقابل تغیری انچینجبلٹی کے خلاف جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ پھر یہ سوال کہ صرف چھوٹے ایٹم ہی ناقابل تقسیم کیوں ہیں؟ کوئی بڑا جسم ناقابل تقسیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر تمام ایٹم ایک ہی مادے کے ہیں تو وہ الگ الگ کیسے رہتے ہیں، مل کر ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور اگر مختلف مادوں کے ہیں تو ان میں باہمی عمل انٹریکشن ہونا چاہیے، جو پھر وہی متاثر ہونے والی بات ہے۔ اور سب سے بڑا سوال شاید یہ کہ انہیں حرکت کون دیتا ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر کوئی بیرونی قوت حرکت دیتی ہے تو ایٹم متاثر ہو رہے ہیں۔
اگر وہ خود حرکت کرتے ہیں تو ارسطو کے مطابق اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی حصہ حرکت دے رہا ہے اور کوئی حرکت کر رہا ہے، یعنی وہ تقسیم پذیر ہیں، یا پھر ایک ہی ناقابل تقسیم ایٹم میں متضاد خصوصیات محرک اور متحرک ہونے کی ایک ساتھ موجود ہیں، جو کہ منطقی تضاد ہے۔ تو ارسطو کو ایٹمزم میں یہ سب مسائل نظر آئے۔ یہ تو ایٹمزم پر ایک واقعی گہری تنقید ہے۔ اچھا، ایک اور تصور جو تبدیلی کی وضاحت میں استعمال ہوتا تھا وہ مسامو یعنی پورز کا تھا۔ ایمپیڈوکلیز وغیرہ نے اسے استعمال کیا۔ ارسطو نے اس بارے میں کیا کہا؟ ارسطو نے مسامو کے نظریے کو بھی رد کر دیا۔ ایمپیڈوکلیز اور ایٹم پرستوں کا خیال تھا کہ چیزیں ایک دوسرے پر اس لیے اثر کرتی ہیں یا آپس میں ملتی ہیں کہ ان میں ننھے ننھے سوراخ یا راستے ہوتے ہیں پورز۔ جن سے اثر کرنے والی چیز گزرتی ہے۔ ارسطو نے کہا یہ غیر ضروری ہے۔ اگر مادہ مکمل طور پر پوٹینشلی تقسیم پذیر ہے تو عمل کے لیے صرف رابطہ، کانٹیکٹ کی ضرورت ہے۔ چیزوں کو بس چھونا کافی ہے، بشرطے کہ ان میں عمل کرنے اور قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ اور مساموں سے ایک اور مسئلہ بھی تو تھا، شاید خلا کا۔ ہاں بالکل، اگر مسام خالی ہیں تو یہ خلا، وائڈ کے وجود کو ماننا ہے، جسے ارسطو سختی سے رد کرتا تھا۔ اور اگر وہ کسی اور مادے سے بھرے ہیں تو پھر وہ راستے کہاں رہے؟ وہ تو بھر گئے۔ تو ارسطو کے نزدیک عمل اور تاثر کے لیے مساموں کی ضرورت نہیں، صرف مناسب صلاحیت اور رابطہ کافی ہے۔ تو پھر ارسطو کے اپنے نظام میں عمل اور تاثر، ایکشن اور پیشن کیسے ہوتا ہے؟ اگر مسام نہیں ہیں تو چیزیں ایک دوسرے پر اثر کیسے کرتی ہیں؟ یہاں ارسطو ایک بہت دلچسپ اور آپ کہہ لیں نیوانس نظریہ پیش کرتا ہے۔ پہلے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ صرف مختلف ان لائک چیزیں ہی ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں۔ ڈیموکریٹس کا خیال تھا کہ صرف یکساں لائک چیزیں ہی اثر کرتی ہیں۔ ارسطو نے کہا دونوں باتیں ایک خاص لحاظ سے درست ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے مطابق عمل کرنے والا یعنی ایجنٹ اور متاثر ہونے والا یعنی پیشنٹ، وہ اپنی جینس کے لحاظ سے تو یکساں ہوتے ہیں، لائک ہوتے ہیں، لیکن اپنی سپیشیز کے لحاظ سے متضاد ہوتے ہیں، ان لائک یا کانٹریری۔ عمل ہمیشہ متضادات کے درمیان ہوتا ہے جو ایک ہی بنیادی قسم، ایک ہی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کی کوئی مثال دیں گی تھوڑا واضح کرنے کے لیے؟ جی، جیسے آگ کسی ٹھنڈی چیز کو گرم کرتی ہے، ٹھیک؟ اب آگ جو گرم ہے اور وہ چیز جو ٹھنڈی ہے، دونوں کیفیت یا کوالٹی کی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، اس لحاظ سے وہ یکساں ہیں۔ لیکن گرمی اور سردی ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی نوع میں متضاد ہیں۔ تو آگ میں موجود گرمی اس چیز میں موجود سردی کو بدل کر اپنی جیسا یعنی گرم بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک رنگ دوسرے رنگ پر اثر کرتا ہے، ایک ذائقہ دوسرے پر، جسم پر اثر کرتا ہے۔ یعنی عمل ہمیشہ ایک ہی خاندان کے اندر متضادات کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ وضاحت بہت منطقی لگتی ہے، بہت خوب۔ اب آتے ہیں امتزاج یا ملنے پر، کمبینیشن یا مکسنگ۔ یہ عام طور پر چیزوں کو ساتھ رکھ دینے سے کیسے مختلف ہے؟ ارسطو اس سے کیسے دیکھتا ہے؟ امتزاج، جسے آج کل کیمیا میں ہم کمپاؤنڈ کہتے ہیں، وہ نہ تو بالکل نئی چیز کا بننا ہے جیسے پانی سے ہوا، اور نہ ہی محض حالت کی تبدیلی جیسے پیتل کی شکل بدلنا۔ یہ ان دونوں کے درمیان کی کوئی چیز ہے۔ امتزاج کے لیے ضروری ہے کہ ملنے والی چیزیں پہلے الگ وجود رکھتی ہوں اور ان میں ایک دوسرے پر عمل کرنے اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو وہ کیسے مل جاتی ہیں پھر؟ اس کا حل وہ اپنے مشہور قوت و فعل، پوٹینشیالٹی اور ایکچوالٹی کے تصور سے نکالتا ہے۔ جب دو یا زیادہ چیزیں ملتی ہیں تو اصلی اجزاء مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ مرکب میں بالقوہ پوٹینشلی موجود رہتے ہیں، جبکہ مرکب خود بالفعل ایکچولی ایک نئی، یکساں، یونیفارم حالت میں ہوتا ہے۔ یہ صرف ذرات کو ساتھ ملا دینا نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی گھل مل جانے کا عمل ہے۔ تو اس حقیقی امتزاج کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ارسطو کے مطابق اس کے لیے ضروری ہے کہ اجزاء ایک دوسرے پر عمل اور تاثر کر سکیں، ریسیپروکلی ایکٹیو اور پاسیو ہوں۔
وہ آسانی سے تقسیم ہو سکیں، جیسے مائعات لیکوڈز آسانی سے مل جاتے ہیں، اور ان کی قوتیں تقریباً برابر ہوں تاکہ کوئی ایک دوسرے پر غالب نہ آ جائے۔ نتیجہ ایک درمیانی حالت ہوتی ہے جو اصلی اجزاء کی صفات کا ایک طرح سے امتزاج ہوتی ہے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد اب ہم ارسطو کے اپنے بنیادی عناصر پر آتے ہیں۔ وہ کیا تھے اور پہلے کے نظریات سے کیسے مختلف تھے؟ ارسطو نے نہ تو کسی ایک بنیادی مادی عنصر جیسے تھیلس کا پانی تھا اسے قبول کیا، اور نہ ہی افلاطون کے ہماگیر ظرف اومنی ریسیپینٹ جیسے غیر متعین مادے کو۔ اس کے نزدیک مادہ ہمیشہ کسی نہ کسی بنیادی صفت یا تضاد کنٹریریٹی کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے، کبھی بالکل غیر متعین نہیں ہوتا۔ تو پھر بنیاد کیا تھی؟ وہ 3 بنیادی چیزیں بتاتا ہے جن سے سب کچھ بنتا ہے۔ ایک مادہ یعنی میٹر جو کہ بالقوہ جسم ہے، پوٹینشل باڈی۔ 2 بنیادی تضادات کنٹریریٹیز، خاص طور پر لمس سے محسوس ہونے والی 4 صفات، گرم سرد اور خشک تر۔ اور 3 ان صفات کے ملنے سے بننے والے 4 عناصر، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اچھا، یعنی عناصر خود ان 4 بنیادی صفات گرم، سرد، خشک، تر سے مل کر بنتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ آگ جو ہے وہ گرم اور خشک ہے، ہوا گرم اور تر ہے، پانی سرد اور تر ہے، اور مٹی سرد اور خشک ہے۔ یہ 4 صفات گرم، سرد، خشک، تر یہ عناصر سے بھی زیادہ بنیادی ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ تو کیا ارسطو کے یہ عناصر ایمپیڈوکلیز کے عناصر کے برعکس ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہی ارسطو کے نظام کی جان ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ چونکہ ان چاروں عناصر کی بنیاد ایک ہی جیسی 4 بنیادی صفات پر ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہ باہمی تبدیلی ریسیپروکل ٹرانسفارمیشن ممکن ہے۔ یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ کیا کچھ تبدیلیاں دوسروں سے آسان ہیں؟ ہاں، تبدیلی ان عناصر میں سب سے آسان اور تیز ہوتی ہے جن میں ایک صفت مشترک ہو، کامن ہو، جیسے آگ گرم پلس خشک سے ہوا گرم پلس تر بننا۔ اس میں صرف خشکی کو تری میں بدلنا ہے، گرمی تو مشترک ہے نا؟ اسی طرح ہوا سے پانی سرد پلس تر بننا، پانی سے مٹی سرد پلس خشک بننا، اور مٹی سے آگ بننا یہ نسبتاً آسان ہے کیونکہ صرف ایک صفت بدلتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ یہ چکری تبدیلی سائیکلکل ٹرانسفارمیشن، آگ سے ہوا، ہوا سے پانی، پانی سے مٹی، مٹی سے آگ، یہ سب سے فطری اور آسان راستہ ہے۔ اور جو بالکل مخالف ہیں جیسے آگ اور پانی؟ ہاں، جو عناصر بالکل مخالف ہیں جیسے آگ گرم پلس خشک اور پانی سرد پلس تر، ان میں تبدیلی زیادہ مشکل اور سست ہوتی ہے کیونکہ اس میں دونوں صفات کو بدلنا پڑتا ہے، گرمی کو سردی میں اور خشکی کو تری میں۔ یہ عناصر کی تبدیلی کا چکر ہمیں کائنات میں تبدیلی کے تسلسل کے سوال کی طرف لے آتا ہے۔ ارسطو کے مطابق یہ بننے اور بگڑنے کا عمل مسلسل کیوں جاری رہتا ہے؟ یہ رک کیوں نہیں جاتا؟ اس تسلسل کی 2 سطح ہیں۔ پہلی زمینی سطح پر ایک چیز کا فنا ہونا، پاسنگ اوے ہے، دوسری چیز کا وجود میں آنا، کمنگ ٹو بی۔ مادہ ضائع نہیں ہوتا، صرف صورت بدلتا ہے۔ عناصر کا ایک دوسرے میں بدلتے رہنا اس چکر کو جاری رکھتا ہے۔ اور دوسری سطح؟ لیکن اس سب کے پیچھے جو حتمی اور اصل وجہ ہے وہ کائناتی ہے، کاسمک ہے۔ ارسطو کے مطابق یہ آسمانی کروں کی، خاص طور پر سورج کی ازلی اور مسلسل دوری حرکت ہے، ایٹرنل سرکولر موشن۔ سورج اپنے ترچھے مدار ایکلپٹک پر حرکت کرتا ہوا زمین کے قریب اور دور ہوتا ہے، جس سے موسم بدلتے ہیں۔ یہی قریب آنا اور دور جانا زمین پر تخلیق، جنریشن اور فساد، کرپشن کے لامتناہی چکر کو توانائی اور تحریک فراہم کرتا ہے۔ گویا آسمانی حرکت زمین پر تبدیلی کی ضامن ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام تبدیلیاں، یہ چکر، یہ لازمی ہیں، نیسیسری ہیں، پہلے سے طے شدہ ہیں؟ جو چیزیں چکری طور پر وجود میں آتی ہیں ان کے لیے ارسطو لازمیت، نیسیسٹی کا قائل ہے، جیسے موسموں کا آنا جانا یا عناصر کا ایک دوسرے میں تبدیل ہونا۔ چونکہ ان کا سبب بننے والی آسمانی حرکت خود لازمی اور ابدی ہے، اس لیے اس کے نتائج بھی لازمی طور پر چکری انداز میں دہرائے جاتے ہیں۔ اگر الف سے بے بنتا ہے، بے سے جیم
اور جیم واپس الف بن جاتا ہے تو یہ پورا چکر لازمی ہو گیا۔ یہ بات تو عناصر اور موسموں پر لاگو ہوتی ہے، لیکن انسان اور جانور جیسے افراد کا کیا؟ اگر یہ چکر لازمی ہے تو سقراط یا کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دوبارہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ یہاں ارسطو ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے، بہت سٹل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وجود پذیری دو طرح کی ہے، ایک سیدھی لکیر جیسی، ریکٹی لینئر، جو شروع ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری دائرے جیسی، سائیکلیکل، جو گھومتی رہتی ہے۔ افراد جیسے کہ ہم اور آپ یا کوئی جانور، ان کا مادہ یعنی ان کا جسم وہ فانی ہے، پیرشبل ہے۔ جب وہ مرتے ہیں تو ان کا وہ مخصوص مادہ بکھر جاتا ہے، اس لیے وہی مخصوص فرد دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا چیز دہرائی جاتی ہے؟ نو دہرائی جاتی ہے، سپیشیز۔ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، گھوڑے سے گھوڑا، نو باقی رہتی ہے، فرد نہیں۔ لیکن وہ چیزیں جن کا مادہ غیر فانی ہے، امپیرشبل ہے، جیسے کہ عناصر اپنے چکر میں، وہ نہ صرف نوعی طور پر بلکہ عددی طور پر نیومیریکلی بھی لوٹ سکتے ہیں۔ یعنی وہی پانی جو بھاپ بنا تھا، ٹھنڈا ہو کر وہی پانی بن سکتا ہے۔ افراد کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ کہ آج ہم نے ارسطو کے اس شاندار اور کافی پیچیدہ نظام کو سمجھنے کی کوشش کی، جو مادے، صورت، متضاد صفات، عناصر اور آسمانی حرکات کو استعمال کرتے ہوئے کائنات میں ہونے والی ہر قسم کی تبدیلی، پیدائش، حالت کی تبدیلی، امتزاج اور فنا، ان سب کی ایک مربوط وضاحت پیش کرتا ہے، اور یہ کہ کس طرح یہ سب ایک عظیم کائناتی چکر سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لاتا ہے، ایک غور طلب نقطے کی طرف۔ ارسطو کی یہ کوشش کہ کائنات کی سب سے بڑی حرکات، آسمانوں کی گردش کو زمین پر ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلیوں جیسے چیزوں کا بننا بگڑنا سے جوڑا جائے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی فکر ہے۔ آج سائنس ہمیں ان تبدیلیوں کے میکانزم بالکل مختلف بتاتی ہے، ایٹم ہے، مولیکیول ہیں، کیمیائی تعاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا ایک مربوط، منظم اور چکری کائنات کا یہ بنیادی خیال کہ ہر چیز ایک بڑے نظام کا حصہ ہے اور کچھ بنیادی اصولوں اور چکروں کے تحت چل رہی ہے، کیا یہ آج بھی ہمارے لیے کارآمد ہے؟ کیا فطرت میں اور یہاں تک کہ انسانی معاشروں میں تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ان قدیم چکروں کے تصور سے کوئی روشنی مل سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ارسطو کی فکر آج بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔